یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع میرٹھ کے قصبہ فلاودہ میں 2 فروری 2023 کو حضرت قطب جمال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کل ہند مشاعرہ سابق چیئرمین فلاودہ سید معراج الدین صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ میلہ سرپرستان رہے سید معراج الدین صاحب، سابق چیئرمین فلاودہ نیر عالم قریشی صاحب، سابق چیئرمین فلاودہ مرزا شفیق الدین صاحب، سابق چیئرمین فلاودہ سید محمد عیسیٰ صاحب فرزند سابق چیئرمین فلاودہ اور عبدالصمد صاحب چیئرمین فلاودہ۔ اس مشاعرے میں کانگریسی نیتا سید ریحان الدین صاحب بھی جلوہ افروز رہے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے استاد الشورا انوار الحق شادہ فریدی صاحب، الحاج مرزا حسیم الدین ہمدم صاحب اور ماسٹر فیاض علی نادر صاحب۔ صدر میلہ کمیٹی رہے نفیس راجہ صاحب انصاری، نائب صدر میلہ کمیٹی رہے نعیم انور صاحب قریشی، میلہ سیکرٹری رہے نائب مرزا صاحب۔ اس کے علاوہ میلہ عرس کمیٹی فلاودہ کے سبھی عہدیداران و ممبران نے اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس خوبصورت کلام کے بعد ایک بار زوردار تالیاں بجا کے ہمارے ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا شکریہ ادا کر دیجئے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کلام ہمارے اس مشاعرے میں پڑھ کر اس مشاعرے کا ادبی وقار میں اضافہ کیا۔ حضرات ایک بار اسی طریقے سے ایک مشاعرے میں جناب منور رانا صاحب کو کہیں کی فلائٹ پکڑنا تھی اور جلدی تشریف لے جانا تھا، تو انہوں نے جناب انور جلال پوری صاحب سے کہا کہ مجھے ذرا پڑھا دیجئے، میری طبیعت بھی علیل ہے اور مجھے اس کے بعد تشریف لے جانا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منور رانا صاحب کو بھی اسی طرح کہیں کی فلائٹ لینی تھی اور وہ جلدی پڑھنا چاہتے، تو جب کسی مشاعرے کا آغاز ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے، منور رانا صاحب ایسے بڑے شاعروں سے ہوتا ہے تو اس مشاعرے کی منزلت کا اندازہ دیکھیے آپ، شروع سے ہی اس مشاعرے میں ایک معیار قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نواز صاحب جس طرح سے اپنا کلام پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات ڈوبے ہوئے تھے، کھوئے ہوئے تھے، داد دے رہے تھے اور یہ مشاعرہ اپنی بلندیاں طے کر رہا تھا، اسی طریقے سے اس مشاعرے میں بھی جناب منور رانا صاحب نے جب اپنا کلام پڑھا تو کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے، کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب جب پہلے ہی نمبر پہ منور صاحب نے کلام پڑھ دیا ہے تو اب اس مشاعرے کا آگے کیا ہوگا۔ لیکن حضرات کچھ جونیئر، کچھ ایسے ہمارے مبتدی شعراء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنا کلام پڑھتے ہیں تو پھر مشاعرہ اپنی ایک اور بلندی طے کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک جونیئر شاعر وہاں بیٹھا تھا، تو اس نے جو ہے جب ناظم صاحب نے، محترم انور جلال پوری صاحب نے اس جونیئر شاعر کو آواز دی تو جناب اس چھوٹے سے ننھے سے ایک شاعر نے کہا کہ میں منور صاحب کے بعد اپنا کیا کلام پڑھوں گا، تو منور صاحب نے کہا کہ جب آپ ہمارے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو پڑھ بھی سکتے ہو۔ تو دوستو یہ بڑے لوگوں کا کمال ہوتا ہے کہ راستوں کیا ہوا وہ لوگ کہ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب نے میری بھی حوصلہ افزائی کی۔ آئیے دوستو، جیسے ایک سپٹرم ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کلرز ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا مشاعرہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور میں یہ چاہتا ہوں چونکہ فہرست بہت طویل ہے، کم سے کم و بیش 30 شاعروں کو اپنا کلام سنانا ہے، تو 30 تو میں چاہتا ہوں کہ اختصار سے کام لیا جائے۔ میں سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دہلی سے تشریف لائے ہیں جناب ابوذر نویس صاحب، نوجوان ہیں، بہت خوبصورت ترنم کے شاعر ہیں، بہت اچھی غزل پڑھتے ہیں۔ آئیے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا۔ تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے جناب ابوذر نویس۔ دوستو، میں نے فلاودہ کے اندر سلام کیا ہے، اس طرح سے مجھے آواز نہیں آئی جس طرح سے رپلائی آنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے آپ واٹس ایپ پہ کھٹا کر رپلائی دیتے ہیں ویسے رپلائی آنا چاہیے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ہندوستان کے مشہور شاعر ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب اپنا کلام پڑھ رہے تھے۔ التمش میرا دوست التمش عباس، انہوں نے مجھے زحمت دی جبکہ میں بالکل ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ میں نواز صاحب کے بعد کلام پڑھوں، لیکن میں شروع کرتا ہوں یہاں سے اپنے نوجوان دوستوں کے حوالے شروع کرتا ہوں، مطلب پڑھتا ہوں، سنیے گا۔
کہ خود ہی اپنے دامن کو تار تار کرنا ہے. جی لگا کے سنیے دوستو. خود ہی اپنے دامن کو تار تار کرنا ہے. خود ہی اپنے دامن کو تار تار کرنا ہے. عشق جرم ہے لیکن بار بار کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ. عشق جرم ہے لیکن بار بار کرنا ہے. بہت شکریہ دوستو. تمام نوجوان دوست میرے یہاں تشریف رکھتے ہیں. شاعری تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں مشاعروں میں، لیکن میں غزل کی شاعری پڑھتا ہوں. جو آپ نے شاعری سنی بہت سے مشاعروں میں آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہیں ویڈیو. محبت کی شاعری پڑھتا ہوں. 4 مصرے یہاں سے حاضر کرتا ہوں، سنیے گا. جی ابو ذر بھائی. کہ تیرے غم کو بھی پیار کر لیں گے. تیرے غم کو بھی پیار کر لیں گے. کہ تیرے غم کو بھی پیار کر لیں گے. زندگی خوشگوار کر لیں گے. زندگی خوشگوار کر لیں گے. ہم سے ملنے کا وعدہ کر تو صحیح. ہم سے ملنے کا وعدہ کر تو صحیح. عمر بھر انتظار کر لیں گے. بہت شکریہ. بہت عمدہ ابو ذر. واہ واہ کیا کہنے. شکریہ. کہ عمر بھر انتظار کر لیں گے. اور 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، سنیے گا. کہ کب سے صورت نظر نہیں آئی. کب سے صورت. بہت شکریہ. شکریہ. کہ کب سے صورت نظر نہیں آئی. ان کی کچھ بھی خبر نہیں آئی. ان کی کچھ بھی خبر نہیں آئی. یاد آئے نہ وہ مجھے کسی دن. یاد آئے نہ وہ مجھے کسی دن. کب میری آنکھ بھر نہیں آئی. کب میری آنکھ بھر نہیں آئی. بہت شکریہ. میرے دوست وقت میڈیا سے یہ کوریج کر رہے ہیں، اور جب میں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالوں گا تو مجھے لگنا چاہیے کہ فلاوتہ کے لوگوں نے کس طرح سے سنا تھا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں وقت میڈیا سے کہ ہر ایک شخص کو یہاں پر دکھائے جو لوگ یہاں پر مشاعرہ سن رہے ہیں. میں یہاں سے ایک نئی غزل پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد معراج بھائی کا حکم ہے میں وہ غزل پڑھوں گا جو میں اکثر مشاعروں میں پڑھتا ہوں. ایک غزل کے چند شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ تھوڑی سی توجہ مجھے دیں. بالکل مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا. توجہ آپ ہی کی طرف ہے. سنیے گا. تھوڑی سی سنجیدگی. لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. سنیے گا. لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. بہت شکریہ. لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. چھوڑ کے جاؤ تو بس ایک اشارہ کرنا. چھوڑ کے جاؤ تو بس ایک اشارہ کرنا.
اور تمام معتبر لوگ یہاں پر موجود ہیں. میرے ڈائس پر میرے تمام عزیز دوست، تمام معتبر شاعر جناب خورشید حیدر صاحب، سجاد جھنجھٹ صاحب، معزز شعراء یہاں پر موجود. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا. کہ لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. اور شعر سنیے گا. جو یہاں سن کے کوئی بات وہاں کہتے ہو، جو یہاں سن کے کوئی بات وہاں کہتے ہو، جو یہاں سن کے کوئی بات وہاں کہتے ہو، ایسے لوگوں سے ضروری ہے کنارہ کرنا. بہت اچھا ہے. ایسے لوگوں سے ضروری ہے کنارہ کرنا. بہت شکریہ سجاد بھائی، بہت شکریہ. جو یہاں سن کے کوئی بات وہاں کہتے ہیں. حضرات تھوڑا سا ماحول دیجئے شاعر کو. دیکھیے نواز بھائی کے بعد پڑھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں نے ابو ذر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ماشاءاللہ سے نوجوان ہے، ابھی سینے میں جان بھی ہے. تو میں نے کہا نوجوانوں کو ذرا سہلائیں گے، مسلائیں گے. تو میری گزارش ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر یہ ابو ذر الزام لگائیں کہ آپ نے مجھے نواز بھائی کے بعد بلا دیا تھا. ان کی پڑھت پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے انہیں نواز بھائی کے بعد آواز دی ہے. آپ حضرات بھی تھوڑا سا ساتھ دیجئے، تالیوں سے ذرا حوصلہ افزائی کیجئے، چونکہ انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. نواز بھائی تشریف لے جا چکے ہیں، اب یہ مشاعرہ دوبارہ اپنی منزلیں طے کرے گا. تھوڑا سا ساتھ دیجئے شاعر کا. بہت شکریہ التمش بھائی، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا. میں اچھا پڑھتا ہوں یا میں اچھی شاعری سناؤں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں فلاودہ کے لوگ بھی بہت اچھے سامعین ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ برابر سن رہے ہیں. اب میں یہ شعر پڑھوں گا، جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہاں تک وہ لوگ پہنچیں گے. شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا. گہرائی سے کہ لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. شعر سنیں. کہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی چہرہ ہے قبول. مصرع دیکھیے. کہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی چہرہ ہے قبول. ہم سے سیکھے کوئی عزت سے گزارا کرنا. کیا کہنے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. کہ ہم سے سیکھے کوئی عزت سے گزارا کرنا. اور اس غزل کا مقطع حاضر کرتا ہوں، پھر کچھ اور شعر سناؤں گا. بہت شکریہ، بہت محبت. کہ لب ہلانے کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا. دوستو اس غزل کو میں پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں، یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، پھر کہیں اور مشاعرے میں پڑھوں گا. تمام لوگ کی دعائیں چاہتا ہوں. سنیے مقطع، سنیے. اس نے یہ کہے کہ مجھ سے ملایا تھا نوید. اس نے یہ کہے کہ مجھ سے ملایا تھا نوید. اس نے یہ کہے کہ مجھ سے ملایا تھا نوید. میری آنکھوں سے کبھی اپنا نظارہ کرنا. میری آنکھوں، بہت عمدہ. میری آنکھوں سے کبھی اپنا نظارہ کرنا. بہت شکریہ. ہمارے ڈائس پر جاوید بھائی، جاوید قریشی صاحب موجود ہیں جنہوں نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا. نیر عالم صاحب جو پورو چیئرمین، سابق چیئرمین ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آپ تمام لوگوں سے ملنے کا موقع دیا. اور تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. عالم بھائی جو دبئی سے تشریف لائے ہیں،
میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ عالم صاحب آگے تشریف رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابو ذر نوید کا کمال دیکھیے کہ نواز صاحب دبئی سنانے جا رہے ہیں، ابو ذر کو دبئی سے سننے کے لیے لوگ تشریف، یہ واقعی سچ بات ہے کہ عالم بھائی، یہ دیکھیے آپ، یہ بھی دبئی سے ہی آیا ہے جی، یہ دبئی سے ہے۔ بہت شکریہ، عالم بھائی کی محبت ہے کہ وہ دبئی سے، اس کی آواز تھوڑی سی، کہ وہ دبئی سے یہاں پر مشاعرہ سننے کے لیے تشریف لائے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ 4 مصرے تمام نوجوان دوستوں کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن موڈ بنائیے یار، مزہ نہیں آ رہا مجھے، موڈ بنائیے، میں سناتا ہوں۔ کہ ہر وقت سوچتا ہوں میں اس شخص کو نوید، واہ کی آواز نکالیے جی، کہ ہر وقت سوچتا ہوں میں اس شخص کو نوید، دل میں دماغ و ذہن میں اس کا خیال ہے، کہ دل میں دماغ و ذہن میں اس کا خیال ہے، وہ پاس تھا تو اس سے نہ کہہ پایا حال دل، وہ پاس تھا تو اس سے نہ کہہ پایا حال دل، اب وہ چلا گیا ہے تو بے حد ملال ہے۔ کیا کہنے، بہت اچھا ہے، بہت شکریہ۔ اب وہ چلا گیا ہے تو بے حد ملال ہے۔ 4 مصرے حاضر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے جنہیں نوید، کیا کہنے، کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے جنہیں نوید، کہ در در بھٹک رہے ہیں وہ شہرت کے واسطے۔ بہت سچا شعر سنا رہا ہوں دوستو، کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے جنہیں نوید، کہ در در بھٹک رہے ہیں وہ شہرت کے واسطے، اب سچ کسی زبان پہ آتا نہیں نظر، اب سچ کسی زبان پہ آتا نہیں نظر، سب جھوٹ بولنے لگے دولت کے واسطے، کہ سب جھوٹ بولنے لگے دولت کے واسطے۔ بہت شکریہ دوستو، میں وہ غزل پڑھنا چاہتا ہوں جس کا حکم مجھے ہوا۔ تمام لوگوں نے، کمیٹی کے لوگوں نے اور دوستوں نے کہا کہ جب آپ یہاں پر آ رہے ہیں تو غزل ضرور سنائیے گا۔ پڑھتا ہوں، سنیے غزل کا مزہ لیجیے۔ بھائی تھوڑا خاموشی پلیز، تھوڑا سا ادھر توجہ۔ میرا دلی سے یہاں تک کا سفر، اور میرا یہ شعر تمام فلاودہ والوں کے لیے سنیے گا۔ کہ نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چلے آئے، نیند جیسے ہی ٹوٹی، نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چلے آئے، نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چلے آئے، آپ نے بلایا تھا اور ہم چلے آئے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چلے آئے، کہ آپ نے بلایا تھا اور ہم چلے آئے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس کا کرب اور درد محسوس کیجئے۔ آپ میرے مرنے کا ذکر سن کے آئے ہیں، آپ میرے مرنے کا ذکر سن کے آئے ہیں،
چلیے اس بہانے ہی کم سے کم چلے آئے، چلیے اس بہانے ہی کم سے کم چلے آئے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ شعر بہت خوبصورت شعر تمام نوجوان دوستوں کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ تجھ سے تو محبت میں ایک قدم نہ اٹھ پایا، کیا کہنے، تجھ سے تو محبت میں ایک قدم نہ اٹھ پایا، ہم تیری محبت میں 100 قدم چلے آئے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ ہم تیری محبت میں 100 قدم چلے آئے۔ دوستو اس غزل کا آخری شعر اور میری زحمت تمام، یہ شعر میں عالم بھائی اور جاوید بھائی کے لیے پڑھتا ہوں، شعر سنیے گا کہ ہم غریب لوگوں کی یہ نوید بستی ہے، کیا کہنے، ہم غریب لوگوں کی یہ نوید بستی ہے، آج تو بھلا کیسے محترم چلے آئے، آج تو بھلا کیسے محترم چلے آئے۔ بہت شکریہ حضرات۔ ابوذر بھائی، حضرات دیکھیں فہرست بہت طویل ہے، فہرست میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی فہرست بہت طویل ہے اور مجھے بھی زیادہ نہیں پڑھنا، مجھے بھی سبھی کا خیال رکھنا ہے، لیکن ایک مطلع اور ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، تمام لوگ بس خاموشی کے ساتھ سنیے یا پھر ہنگامے میں سنیے۔ ایک مطلع اور شعر سناتا ہوں کہ پاک صاف چہرے کو داغدار مت کرنا، پاک صاف چہرے کو داغدار مت کرنا۔ بہت شکریہ۔ پاک صاف چہرے کو داغدار مت کرنا، پاک صاف چہرے کو داغدار مت کرنا، بے قرار آنکھوں کو اشک بار مت کرنا، بے قرار آنکھوں کو اشک بار مت کرنا۔ اور خاص طور سے اس شعر کے لیے میں نے مطلع سنایا، وہ شعر سنیے گا۔ ایک دن تمہارے ہی، عالم بھائی سنیے گا، ایک دن تمہارے ہی سر پہ چڑھ کے بولیں گے، ایک دن تمہارے ہی سر پہ چڑھ کے بولیں گے، بے وقوف لوگوں کو ہوشیار مت کرنا، بے وقوف لوگوں کو ہوشیار مت کرنا، پاک صاف چہرے کو داغدار مت کرنا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرات۔ ابوذر نوید نے اس خوبصورت کلام سے اس مشاعرے کے ادبی وقار میں اضافہ کیا۔ میں ایک گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ فہرست اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے